عبد الوحید عثمانی صاحب ہیں جی، شیخ صاحب یہ تشریف لائیں جی سر. پاکستان سے، ملتان سے۔ مناظرہ اس کے بعد ہوگا، یہ کچھ ملاقاتیں ہیں، یہ پہلے ہو جائیں کچھ تھوڑا۔ جی سر. مولانا عبد الوحید عثمانی خطیب ملتان جماعت اہل حدیث کی طرف سے میں حاضر ہوں۔ جی سر. کس سوشل ٹاپک میڈیا پر آپ کے بیانات سنے جی جناب. اور اس طرح میں بھی سوشل میڈیا پر فیس بک پر، یوٹیوب پر، ٹک ٹاک پر ویڈیوز بناتا ہوں جی سر. مختلف موضوعات پر۔ تو ٹک ٹاک پر 90,000 فالوورز ہیں، یوٹیوب پر تقریباً 4,000 4,500 اور فیس بک پر 10,000 تقریباً ہیں فالوورز۔ جو جتنا مطلب جس طرح ہو سکتا ہے مختلف موضوعات پر ٹاپک پر آپ کے بیانات میں نے سنے ہیں۔ جی سر. تو ٹاپک میں نے سنا تھا آپ کا امام مہدی غائب کے متعلق۔ جی سر. جی، تو اس ٹاپک پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو بیان کیا اس کے متعلق یا آپ کا نقطہ نظر ہے، جو آپ کا نظریہ ہے کہ اہل سنت کے ہاں جو نظریہ امام مہدی غائب آپ کے ہاں جو ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کا جو اہل سنت کا اس کا۔ جی جناب. تو آپ گفتگو پر تیار ہیں یعنی کہ؟ تو آپ لوگ اپنا عقیدہ بتاؤ نا امام مہدی علیہ السلام کے متعلق آپ کا کیا نقطہ سب سے پہلے نظر ہے؟ تو بات یہ ہے کہ ہاں جی جی سر، اپنا نقطہ نظر بتائیں، ہاں، کس حیثیت سے یہ ہمیں آپ چیلنج مدعی کرنا ہیں نا چاہتے کہ ہیں؟ آپ کا نقطہ نظر ہے۔ جی. ہاں جی میں بتانا چاہ رہا ہوں، چیلنج کی بات کر رہے ہیں۔ عرض یہ ہے کہ کس نقطۂ نظر سے کس اینگل سے، کس زاویے سے آپ وہ ہمارے ساتھ اختلاف ظاہر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ہمیں ہمارے نظریے کو رد ہاں کرنے کی کوشش فرما رہے ہیں، وہ ہمیں واضح کریں تاکہ ہم پتہ چلے. جی میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کا جو نقطہ نظر ہے جی. کہ امام مہدی غائب کے متعلق وہ کیا ہے؟ ہاں جی، وہ یہ ہے کہ دیکھیں، رسول صلی سوال یہ اللہ ہے۔ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہے، دین اسلام حق ہے، قرآن اللہ تعالیٰ کی آخری کتاب ہے، اس کے بعد کوئی کتاب اللہ کی جانب سے نہیں آئے گی، اور اسلامی شریعت کے بعد نبی ہاں کریم جی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حلال و حرام کے بعد کوئی حلال و حرام نہیں آنے والا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد 12 امام ان کے اوصیاء ہیں قیامت تک، وہ ان کے خلفاء ہیں تا روز قیامت۔ ان میں نمبر 1 امام علی علیہ السلام ہے، علی ابن ابی طالب سلام اللہ علیہ، اور ان کے بعد ان کے فرزند یکی بعد دیگر، اور ان کا آخری خلیفہ 12واں خلیفہ حضرت امام مہدی علیہ السلام ہے، جو سنہ 255 میں سامرا کے شہر میں سرمن رعا میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد گرامی کا نام حسن الطیب العسکری سلام اللہ علیہ ہے، جو حضرت علی ابن محمد ابن علی سلام اللہ علیہ کے فرزند اور نور عین ہیں، اور وہ ابھی زندہ ہیں اللہ کے حکم سے، اللہ کے فضل و کرم سے، جیسے بہت سارے اولیاء اور بہت سارے اشقیاء جو امام مہدی علیہ السلام سے پہلے دنیا میں آئے تھے ابھی تک زندہ ہیں، جیسے صحیح مسلم میں موجود ہے کہ صحابہ نے ملاقات کیا تھا دجال سے، مسیح دجال سے صحابہ نے ملاقات کیا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات اقدس میں، اور دیکھا تھا کسی جزیرے میں اس کو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ دجال ہے، وہ آخری زمانے میں ظہور کرے گا۔ اور اسی طرح سب مسلمانوں کا عقیدہ ہے کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام زندہ ہیں، جو ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 600-700 پہلے ان کی ولادت ہوئی ہے، اور اسی طرح حضرت الیاس، حضرت خضر علیہ السلام زندہ۔ تو حضرت امام مہدی علیہ السلام باذن اللہ تبارک و تعالی زندہ ہیں، اور وہ انظار سے غائب ہیں، جیسے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 7 سال 8 سال مکہ مکرمہ میں موجود تھے، بعثت ہوئی تھی، نبوت ان کو ملی تھی، لیکن وہ کسی کو نہیں بتاتے تھے کہ میں نبی ہوں، سب ان کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے جانتے تھے، جب تک اللہ تعالیٰ کی جانب سے حکم ہوا کہ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ، کہ اب جو ہے آپ نے اعلان نبوت کرنی ہے، اب آپ نے علن کہنا ہے کہ میں نبی ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح حضرت امام مہدی علیہ السلام اسی دنیا میں رہتے ہیں، ہمارے درمیان رہتے ہیں، ان کو امام کی حیثیت سے کوئی نہیں جانتا، ان کو اس حیثیت سے کوئی ایک مسلمان ہے، وہ کسی کا پڑوسی ہو سکتا ہے، کسی کو راستے میں مل سکتا ہے، اس حیثیت سے لوگ ان کو دیکھتے بھی ہیں، ان سے بات بھی کرتے ہیں، ان سے بات چیت بھی ہوتی ہے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ اللہ کے آخری خلیفہ ہیں، اس حیثیت سے صرف کم ہی لوگ جو ان کے کام کاج کرتے ہیں، جو ان کی خدمت کرتے ہیں، جو ان کے بہت ہی خاص ولی ہوتے ہیں، وہ ان کو پہچان ہوتی ہے، یا وہ افراد جن کو ایک دفعہ پہچان ہوتی ہے پھر دوبارہ ان کو ملاقات نہیں ہوتی، یا وہ بار بار ملاقات ہوتی ہے لیکن وہ منع ہوتا ہے، ان کو اجازت نہیں ہوتی کسی سے ظاہر کرنے کی۔ تو یہ ہمارا عقیدہ ہے غیبت کی، اور اس غیبت کی وجہ کیا ہے؟ اس غیبت کی وجہ بہت واضح ہے، اور اس کی وجوہات کئی ایک ہیں۔ اس کی سب سے واضح وجہ یہ ہے کہ ان کے آباء طاہرین علیہم السلام سب شہید ہوئے۔ امام مہدی علیہ السلام اگرچہ ان کے آباء طاہرین ان کا سب کا عقیدہ یہی تھا، اور ان سب کا روش بھی یہی تھا کہ ہم کسی خلیفے کے خلاف قیام نہیں کریں گے، ہم کسی خلیفے کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے، خلفاء کی بیعتیں ان کے گردنوں پہ ہوتی تھی،
ہمارے ائمہ طاہرین علیہم السلام پر، اور وہ اعلان کرتے تھے کہ ہم آپ کے خلاف تلوار نہیں اٹھائیں گے. اس کے باوجود ان کو شہید کیا جاتا تھا، اس کے باوجود ان کو جیلوں میں رکھا جاتا تھا. امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا طریقہ کار ان کے آبا سے مختلف ہے. اللہ تعالیٰ نے ان پہ فرض کیا ہے کہ وہ جہاد کریں، وہ قیام کریں، وہ تلوار اٹھائیں اور ظالمین کو ریشہ کریں. اور یہ خلفاء کو بھی پتہ تھا، سب مسلمانوں کو بھی پتہ ہے، اور سب دنیا کو بھی پتہ، اور امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہی طریقہ کار تھا. تو ان کا حیات خطرے میں تھا، ان کا حیات ان کو، وہ اسی وقت قتل ہو جاتے ہیں. اگر کسی ظالم کا ہاتھ ان تک پہنچ جاتی وہ شہید ہو جاتے. تو جیسے حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام، اللہ تعالیٰ نے ان کو پیدا کیا بچپن ہی سے، پیدائشی سے ان کو غائب کر دیا انظار سے. فرعون کے گھر میں پل رہا ہے، بڑا ہو رہا ہے، اور وہ موسیٰ ہے، کسی کو پتہ نہیں. یہ وہی موسیٰ ہے جو آ کر فرعون کو غرق کرے گا، اور وہ کس کو پتہ ہے؟ صرف اس کی ماں کو پتہ ہے، اس کی بہن کو پتہ ہے. اور پھر وہ جب اس کو خطرہ ہوتا ہے تو وہ مصر ہی سے غائب ہو جاتے ہیں، فرار کر جاتے ہیں، اور چلے جاتے ہیں، مدائن میں چلے جاتے ہیں. تو یہ غیبت، یہ انبیاء کی سنت ہے. غیبت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. جب آپ کے دشمن کا طاقت آپ سے زیادہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ابھی اذن نہیں دیا ہے کہ آپ جہاد کریں اور دشمن سے لڑیں، یہ ابھی تک، یہ تو اس کا ایک طریقہ کار یہی ہے کہ آپ ان کے انظار سے پوشیدہ ہو جائیں تاکہ ان کے ہاتھ آپ تک نہیں پہنچے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی جانب سے امت کی ناشکری کا، کہ اس امت نے ناشکری کے ساتھ ائمہ طاہرین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوصیاء اور ان کے بچوں کو یا کی بعد دیگر شہید کیا ہے. تو اپنی آخری حجت کو بچا کے رکھا ہے، محفوظ رکھا ہے، تاکہ کسی ظالم کا ہاتھ ان تک نہ پہنچے. جی سر بولیں. محترم. اچھا جی، جی پہلے نمبر پر آپ نے جو گفتگو فرمائی ہے، نمبر ایک ہے، آپ نے یہ بات کی کہ جس طرح دجال موجود ہے، اس کے بعد پھر کیا ہے کہ آئے گا بعد میں، حدیث میں موجود ہے. اچھا، جبکہ دجال کے متعلق تذکرہ موجود ہے کہ وہ پہلے موجود ہے، بعد آئے گا، جبکہ جو آپ کا نقطہ نظر ہے وہ صحیح صریح حدیث کے خلاف ہے. ایک بات. اس کے بعد جو آپ نے الزامات لگائے کہ ائمہ طہار پر الزام، مطلب اتنے مظالم کیے گئے، فلاں کیے گئے، اس طرح ہوا، ان وجوہات کی وجہ سے مطلب کیا ہوئے، یا موسیٰ علیہ السلام کی بات کی. دوسری بات کی، جتنے بھی انبیاء تھے کبھی وہ غائب نہیں ہوئے. اگر ہجرت کی ہے تو حکم اللہ کے تحت کی ہے، اپنی طرف سے نہیں کی. ٹھیک ہے. اب یہ سوالات تو ہوتے رہیں گے. آپ نے سوال یہ کیا تھا کہ آپ کو اعتراض کیا ہے کہ ہم جو اس موضوع پر جو بیان کرتے ہیں اور یہ نقطہ نظر رکھتے ہیں. تو سب سے پہلا اعتراض میرا یہ ہے کہ جب آپ کے ساتھ علماء ہوتے ہیں، مجھے نہیں پتا کہ آپ کے ٹرینڈ ہیں لوگ، یا پتہ نہیں کوئی اہل حدیث آتا ہے، دیوبندی کون آتا ہے، کس طرح تھا. مجھے آج اگر کھل کر آپ گفتگو کا موقع دیں گے تو میں واقعی وہ کروں گا. بھائی آپ حقیقت مطلب وہ سارے عام آپ کا ریئل مطلب وہ چیزیں گفتگو ہوتی ہیں، اس میں پلانٹیڈ نہیں ہوتا. اچھا جی، اس کے بعد اب اچھا مسئلہ یہ ہے کہ اس ٹاپک پر اب پہلے نمبر پر شرط سن لیں کہ جہاں صحیح صریح بات ہوگی وہاں مطلب کیا ہے کہ ہم کیا یہ چیزیں دائیں بائیں بات نہیں کریں گے، اور جواباً بھی صحیح صریح بات ہو. ٹھیک ہے، دلیل واضح ہو تو جواباً بھی دلیل مبہم نہ ہو. ایک بات. اس کے بعد ٹاپک جو ہے، اس ٹاپک کے متعلق مختصر گفتگو ہو تاکہ ٹو دی پوائنٹ جو بات ہے نا وہ بات سمجھ آ جائے. مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے اس ٹاپک پر کہ امام مہدی موجود ہیں اور پیدا ہو چکے ہیں، اہل و سنہ کی کتب کا حوالہ دیا ہے، جس میں آپ نے اگر سادہ سے نرم سے انداز جو اخلاق کا دائرہ ہے، وہ مولویوں والی زبان یا بازاری زبان یا جو مطلب سخت زبان ایک دوسرے سے، کیونکہ مناظرے کا مقصد ہوتا ہے ایک دوسرے کو سمجھنا سمجھانا اور دینی احکامات ایک دوسرے کو پہنچانا، نہ کہ مطلب ایک دوسرے سے لڑائی کرنی. تو سادہ الفاظ میں یہ ہے کہ آپ نے چھپایا ہے، مطلب کچھ اور تھا، آپ نے کچھ اور بیان کیا ہے، اپنے الفاظ ان کو اہل سنہ محدثین کے اوپر اپنے تھوپے ہیں، اور اس طرح وہاں وہ کچھ موجود نہیں تھا جو آپ نے اہل سنہ کے جید علماء شیوخ کے متعلق اپنا نقطہ نظر بیان کیا، اپنا جو آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا جو دعویٰ بیان کیا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو چکے ہیں. اس کے بعد غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، پھر اس کے بعد ان وجوہات بیان کی ہیں آپ نے کہ اس کے بعد پھر وہ دوبارہ آئیں گے قیامت کے نزدیک. اچھا، اہل سنہ کے تمام محدثین کا، جمہور محدثین کا اتفاق اس بات پر کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے بلکہ قرب قیامت پیدا ہوں گے، ادھر آئیں گے اور اس طرح دجال کو قتل کریں گے. یہ مطلب عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور اس طرح
ان کی موجودگی میں عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے. یہ ساری چیزیں یہ اہل سنہ کا موقف ہے. اچھا میرا موقف یہ ہے, اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ نے جو بات کی ہے نا, کیونکہ میں جہاں بھی بات کروں گا ویڈیو میں محترم بیٹھے تھے آپ کے ساتھ جو کہہ رہے تھے کہ ماشاءاللہ آپ نے یہ چیزیں بیان کی ہیں اور آپ بھی ان کی مدح سرائی کر رہے تھے, وہ بھی آپ کی اچھی بات, ایک دوسرے کی اچھی بات جو آپ کو اچھی لگے اس کی تعریف کرنی چاہیے. اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ بھی ذمہ دار ہیں, میں بھی ذمہ دار ہوں. تو آپ نے کہا جی اعتراض کیا ہے؟ اعتراض یہ, سب سے پہلے میرا اعتراض جو یہ ہے, یہ کتاب ہے یہ عقائد سفارینی, امام محمد بن احمد سفارینی, اور ان کا صفحہ نمبر آپ نے 75-76 پیش کیا. اس میں نظم الدرۃ المزیاتی فی عقائد الفرقۃ المرزیاتی. اچھا اس میں آپ نے ایک نظم پیش کی ہے, وہاں یہ موجود ہے کہ آخر میں امام مہدی آئیں گے. اچھا وہاں کوئی تذکرہ نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا ہو گئے. پھر اس کی آپ نے شرح جو پیش کی ہے, لوامع الانوار البہیہ وصفات الاسرار الاثریہ, ٹھیک ہے, یہ آپ نے شرح پیش کی ہے, اس کا صفحہ 71. وہاں آپ نے جو پیش کیا ہے وہ یہ ہے کہ وَأَمَّا زَعَمَ الشِّيَّةُ أَنَّ اسْمَهُ محمد بن الحسن وَأَنَّ محمد بن الحسن العسکری فاضیان فَإِنَّ محمد بن الحسن, آگے کیا ہے کہ هذا قد مات. اچھا آپ نے یہ عبارت پڑھی ہے. اب دیکھیں یہاں آپ نے کیا کہا ہے, آپ نے یہ فرمایا کہ دیکھو انہوں نے کہا امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں. یاد رکھیں وہ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ ان کی پیدائش بیان کی, انہوں نے ان کا تذکرہ کیا اور شیعہ کا عقیدہ بیان کر کے رد کیا ہے کہ شیعہ جو کہتے ہیں نا وہ پیدا ہو گئے ہیں اس کے بعد مطلب کیا ہے غائب ہو, وہ بکواس کرتے ہیں. یہ شیعہ کا گمان ہے, حالانکہ امام محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ وفات پا گئے ہیں, وہ فوت ہو گئے ہیں. یہ مصنف یہ لکھ لے, آپ نے کیا کہا, دیکھیں آپ اجازت دیں میں آپ کے ایک باتوں کا جواب دوں. پہلی بات آپ یہ نے ہے مجھے بات کرنے دیں, تو میں صرف ایک اور بات کرنا آپ ہے, نے صرف جو ایک. باتیں کی اس کا جواب دوں, پر آپ کے اعتراضات ایک ایک اعتراض کا میں جواب دوں گا, ٹھیک ہے نا. اس طرح شیخ صاحب اس طرح کرتے ہیں, باتیں کی ہے, مجھے دو کرنا ہے. چلے ایک منٹ بات کر لیں, پھر اس کے بعد ٹائم لگا کے بات کرتے ہیں, زیادہ آپ نے بہتر. 5 باتیں کی, مجھے 2 کرنے دیں. ایک چلے منٹ, آپ یہ نہیں کر ہوگا, لیں. برابر ٹائم ہو. آپ نے 5 باتیں کی, مجھے مجھے 2 باتیں کرنے دیں. محترم مجھے نہیں پتا, میں کہ اسی لیے ٹائم نہیں لگاتے ہیں دیکھو 5 تاکہ باتیں کی, آپ خاموش رہے ہوں. محترم پیارے بھائی, وہ 5 باتیں چلیں کی, بھائی آپ آپ خاموش رہے. بات ختم کریں, اپنا بات ختم کرنے دیں, بات ختم کرنے دیں, کوئی بات نہیں. بولیں اچھا بولیں جی, دوسری آپ نے, بولیں ہاں جی, یہ لگے رہیں شمس الدین محمد بن احمد بن عثمان ذہبی رحمہ اللہ, اب انہوں نے ان کی آپ نے مطلب پیش کی ہے. شیخ صاحب اس میں ابھی آپ جی صاحب العبر پیش کی ہے. جی اچھا دیکھ امام ذہبی رحمہ اللہ, بات سنیں, آپ نہ کہنا مطلب مسئلہ, میں تو رحمۃ اللہ علیہ کہوں گا نا. اچھا العبر آپ نے پیش کی ہے, تو آپ بتائیے کہ العبر میں آپ نے ایک حوالہ دیا ہے. اب انہوں نے کیا کیا ہے, العبر میں وہ تاریخ بیان کر رہے ہیں کہ دیکھیں یہ صفحہ نمبر 379 ہے. اب تاریخ کیا بیان کر رہے ہیں کہ فلاں 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 پیدا ہوا فلاں تاریخ کو. امام محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ کے متعلق بیان کرنے کے بعد آپ نے باتیں نہیں سمجھی ہیں, آپ بلا وجہ سب کا ٹائم ضائع کر رہے ہیں. مزید فإنهم يزعمون انه دخل السراب الذي يسمى اچھا سامرا فاختفى الى الان, کہتے ہیں کہ یہ جو بھائی صاحب ایک منٹ, آپ ان کی گمراہی کی کوئی حد نہیں ہے, کوئی ہے. بات سنیں, ان کا کیا نام ہے, اب کیا ہے کہ آپ نے عثمانی صاحب آپ تیار جائیں, عثمانی صاحب آپ تیار جائیں, آپ نے ہماری بات نہیں سمجھی ہے. مجھے بات کرنی ہے پوری, صرف چند سیکنڈ, ایسا نہیں ہوگا. آپ نے لمبی بات کی, میں سنا, میں نے سنی ہے نا, ختم کریں. اچھا ختم کرتا ہوں. سمیٹ لیں. آپ نے دعویٰ کیا کہ دیکھیں جی امام ذہبی رحمہ اللہ یہ موقف رکھتے ہیں کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں, جبکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ, کیونکہ یہ کتاب کیا ہے, یہ پچھلے لوگوں کے واقعات بیان کر رہی ہے, تاریخ بیان کر رہی ہے. ان کے متعلق کہتے ہیں کہ یہ شیعہ کا عقیدہ ہے کہ امام مہدی پیدا ہو چکے ہیں اور وہ گمراہ ہو چکے ہیں. شیعہ گمراہ ہو چکے ہیں, یہ نظریہ رکھ کر, یہ ایمان رکھ کر, یہ عقیدہ رکھ کر, اور اس سے بڑی گمراہی کیا ہوگی, یہ امام ذہبی کہہ رہے ہیں. اسی عبارت کو آپ نے پڑھ کے کیا کیا, آپ نے کہا جی امام ذہبی کا یہ موقف ہے. دیکھیں بات سنیں, ان دونوں صاحبان ان کا موقف یہ ہے کہ انہوں نے تاریخ بیان کی ہے. امام محمد بن حسن عسکری رحمہ اللہ کو وہ مطلب امام سمجھتے ہیں, یا مطلب ان کو مطلب اہل بیت میں وہ جو مطلب ان کو شامل کرتے ہیں, یا کوئی مطلب ان کی تاریخ نامور لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں. کبھی بھی انہوں نے یہ نہیں کہا کہ یہ امام مہدی غائب ہیں,
غائب ہو گئے پھر آ گئے، بلکہ شیعہ کا عقیدہ بیان کر کے رد کیا کہ شیعہ اس کو امام مہدی کہتے ہیں، وہ امام مہدی نہیں ہے، شیعہ گمراہ ہیں اس چیز سے. یہ بات ہے. آپ بتائیں آپ نے یہ بات کیوں کی، دعویٰ کیوں کیا؟ دیکھیں شیخ صاحب، آپ نے ہماری سوال بات آ گیا. سمجھی نہیں، آپ نے ہماری بات سمجھی نہیں ہے. آپ سنیں پہلے ہماری بات. آپ نے ہم نے جو بات نہیں کہی ہے وہ ہم سے نسبت دے رہے ہیں. پہلی بات یہ سنیں، پہلی بات یہ ہے، اب میں شروع سے آپ کی باتوں کا جواب دوں. سنیں. آپ نے کہا کہ امام مہدی علیہ السلام غائب ہو جائیں گے، یہ سری حدیث کے خلاف ہے. دیکھیں، ہم آپ کے احادیث کو نہیں مانتے. ہمارے نزدیک آپ کا مذہب، پلیز سنیں ہماری بات سنیں، آپ کا مذہب باطل ہے. اس کے بطلان کی واضح وجہ یہ ہے کہ ہم آتے ہیں یہاں پر کہتے ہیں ابوبکر عمر کا آپ لوگ اسلام ثابت نہیں کر سکتے آپ کے علماء کے ساتھ، ٹھیک ہے نا، ان کی خلافت تو دور کی بات ہے. ہمارا اور آپ کا سب سے واضح مسئلے اساس جو ہے خلاف کی کس چیز پر ہے؟ مسئلہ امامت و خلافت پر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کن سے ہدایت لینی ہے. اہل بیت علیہ السلام کی تو آپ اتباع نہیں کرتے، ان سے تو آپ ہدایت نہیں لیتے. ابوبکر عمر عثمان یہ تو اہل بیت علیہ السلام سے ہے نہیں، یہ آپ کے امام ہیں، یہ آپ کے ان کی خلافت شرعی ہے یا تو دور کی بات ہے. آپ ان کے متعین کا رد نہیں کر سکتے. یہ کہ آپ کا مذہب باطل ہے، آپ کے محدثین کا مذہب باطل ہے اور آپ کے احادیث غیر قابل اعتماد ہیں، یہ تو اوضح من الشمس ہے. یہ تو اوضح من الشمس ہے. جب آپ اپنے آپ سب سے بڑے امام کا اسلام تک ثابت نہیں کر سکتے تو آپ کے احادیث کا کیا اعتبار ہے کہ آپ کہتے ہیں ہمارے یہ حدیث کے خلاف ہے، غیبت حدیث کے خلاف ہے. اوپر حدیث بھی آپ نے کوٹ نہیں کیا، کس حدیث کے خلاف ہے؟ جب آپ مذہب اہل بیت طاہرین علیہ السلام میں آتے ہیں، ہمارے پاس تو متواتر احادیث موجود ہیں. اللہ تعالیٰ سے حدیث قدسی میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اہل بیت طاہرین علیہ السلام سے متواتر بے شمار احادیث کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کی غیبت ہوگی، اور ان کے دو غیبتیں ہوں گی، غیبت صغریٰ، غیبت کبریٰ، ٹھیک ہے نا. اور یہ اور اس کے علاوہ ہمارے ہاں اتنے متواترات خود اہل سنت کے علماء جن کی ملاقات ہوئی ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام سے، انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھی ہے. یہ جو شیخ وہ ہیں ابو بکر بن عربی، جس کو محی الدین کہتے ہیں، صوفی حضرات، اس کی کتاب میں موجود اس کی ملاقات ہوئی، اور وہ نسب بھی بتاتا ہے کہ ان کی ملاقات میری ہوئی ہے سنہ 600 کچھ میں، وہ مصر میں قاہرہ میں ان سے ملاقات ہوئی. وہ ابھی زندہ ہیں اور وہ اللہ کے ولی ہیں، اور وہ قیام کریں گے قیامت سے پہلے. اچھا، تو پہلی بات یہ جو آپ نے کہا یہ غیبت حدیث کے خلاف ہے، یہ بالکل عین حدیث ہے، بلکہ آیات قرآنی، بہت سارے آیات ہیں قرآن مجید میں جن کی اہل بیت علیہ السلام نے تفسیر کی ہے کہ اس سے مراد غیبت امام مہدی علیہ السلام ہے. تو یہ قرآن اور سنت کے موافق ہے. آپ نے کہا کہ انبیاء نے غیبت نہیں کیا، تو یہ موسیٰ علیہ السلام جو غائب ہوئے تھے مصر میں، کسی کو پتہ نہیں تھا وہ کہاں گئے، یہ غیبت نہیں تو کیا ہے؟ مصر میں وہ کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ وہ کہاں گئے، صرف ان کو خود پتہ ہے کہ وہ شہر سے غائب ہو گئے، سیدھے چلے گئے مدائن، کئی سال تک مدائن میں تھے. وہ نبی بھی تھے اور اللہ تعالیٰ کی جانب سے وہ اللہ تعالیٰ کے ان کو مشن بھی تھا، لیکن وہ کسی کے پاس نہیں ہے. اس اگر ہماری کتاب کمال الدین شیخ صدوق رحمہ اللہ نے لکھی ہے کہ انبیاء علیہ السلام کے غیبات، کہ حضرت نوح علیہ السلام کی غیبت تھی، حضرت شیس علیہ السلام کی غیبت تھی، تمام انبیاء کی غیبات، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی غیبات تھے، حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی غیبت تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبت تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کئی سال تک وہ نہیں بتاتے تھے کہ میں نبی ہوں. نبی تھی، قرآن آئی تھی، وہ غار حرا میں وحی آنے کے بعد کسی کو نہیں بتاتے، وہ سب سے چھپاتے تھے کہ میں نبی ہوں. غیبت یہی تو ہے نا کہ آپ اس کو ایک عام آدمی کی حیثیت سے جانتے ہیں، لیکن نبی کی حیثیت سے کوئی ان کو نہیں جانتا. غار میں جو چھپ گئے تھے کئی دنوں تک، اگر یہ غیبت نہیں تھی تو کیا تھی؟ یہ کھانا کھا رہا ہے بھائی. اچھا، 3 منٹ ہو گئے. پھر کہہ رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اہل سنت کے علماء کا موقف یہ ہے کہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے. امام کہتا ہے محدثین، بھائی کھانا چھوڑ دو، یہ سب لوگ دیکھ رہے ہیں کیا بے ادبی ہے. جی بہت بھوک لگی ہے. چل، کہہ رہے ہیں کہ سب اہل سنت کے علماء کا موقف ہے کہ ابھی امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. ایک حدیث دکھائیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے. کہتا ہے انہوں نے خود کہا تھا کہ ہمارے محدثین کا موقف ہے کہ وہ پیدا نہیں ہوئے. خاموش ہو جاؤ. ایک حدیث دکھائیں کہ وہ بھی پیدا نہیں ہوئے، ایک شرعی دلیل دکھائیں کہ وہ پیدا نہیں ہوئے. ٹھیک ہے نا. یہ جو نسبت دینا اپنے علماء سے، یہ جھوٹ کا نسبت دینا. اگر ان کے بعض علماء کے موقف بھی ہو تو اس کا کوئی دلیل ہی نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے. کہاں سے کہہ رہے کہ پیدا نہیں ہوئے؟ آپ کے پاس احادیث میں یہ موجود ہے کہ وہ آخر الزمان میں وہ ظہور کریں گے. کسی حدیث میں موجود نہیں ہے کہ وہ آخر الزمان میں پیدا بھی ہوں گے.
ٹھیک ہے نا. پھر دیکھیں ہم نے جماعت عمریہ کے علماء کے کتب دکھائے تھے یہاں کسی پروگرام میں جس میں عقائد سفارینیہ تھا, بہت سارے علماء, اس میں العبر فی خبر من خبر تھا اور بہت سارے کتابیں تھیں. وہ کس بات کی, اس بات کے لیے شیخ کو پتہ نہیں ہے. کہتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ یہ علماء کہتے ہیں وہ امام مہدی علیہ السلام ہے. وہ ہم نے اس بات کے لیے کہا تھا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ حضرت امام حسن عسکری سلام اللہ علیہ کا کوئی بیٹا نہیں تھا, وہ جھوٹ کہہ رہے ہیں. اصل ولادت ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کے وہابی حضرات, تکفیری حضرات کہتے ہیں یہ جھوٹ کہتے ہیں امام حسن عسکری علیہ السلام کی جوانی میں وفات ہوئی, ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. ٹھیک ہے نا. ان کی بات کی رد کے لیے ہم نے کتاب دکھایا تھا. کس کا کتاب دکھایا تھا؟ مثلا ذہبی صاحب کا, اور ذہبی صاحب جیسے دوسرے علماء کا, کہ انہوں نے تصریح کی ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے. اب وہ اس کے ساتھ وہ یہ ملاتے ہیں کہ یہ روافظ کہتے ہیں یہ امام مہدی ہیں. اس سے ہمیں کام نہیں ہے, ہمیں وہ توقع ہی نہیں ہے کہ وہ مان لے کہ یہ امام مہدی علیہ السلام ہے. لیکن انہوں نے تسلیم کیا کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں, اگر وہ ساتھ میں یہ اضافہ کریں کہ ان کی, خاموش ہو جاؤ, یہ ان کی وفات ہوئی ہے, تو حدیث دکھاؤ. تم کس بنا پر, کس روایت کے بنا پر کہتے ہیں کہ فلاں شخص کا وفات ہوا ہے؟ نہیں, بات نہیں کی میں نے, بات کر لی آپ نے, نہیں بات نہیں کی. خاموش ہو جاؤ, میری بات نہ کاٹو. ابھی تم اپنا سینڈوچ کھا لو, روٹی جو کچھ کھا رہے ہیں بھائی, آپ کام مقرر کریں. عثمانی صاحب, 5 منٹ میں نے کھا لیا سب کچھ, 5 منٹ. دیکھو نا 5 منٹ آپ نے بات کی, 5 منٹ دیکھیں میری بات نہ کاٹیں. یہ آدمی کہاں سے لے کے آئے بھائی یہ لوگ؟ آپ 5 منٹ بولے, میں 5 منٹ بولوں گا, طریقہ یہ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے بھائی, میری بات ختم ہونے دو. میں نے آپ کی بات ختم ہونے دی تھی, میری بات نہ کاٹو. میں 2 منٹ بولا ہوں, 2 منٹ بولا ہوں میں, صرف 2 منٹ. آپ نے 2 منٹ سے زیادہ بولے اور آپ نے اعتراض کیا. اعتراض کے جواب سن لو. میری بات مکمل کرنے دیجیے. دیکھیں آپ نے 2 منٹ آپ کے کتب علماء, دیکھیں پلیز خاموش ہو جاؤ, خاموش ہو جاؤ, مجھے بات کرنے دو. آپ کے علماء میں سے بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے یہ مانا, بات مکمل ہونی, ٹائم مکمل ہونا ضروری ہے. نہیں ہوئی ہے مکمل نہ بھائی صاحب, کیا کچھ ٹائم آپ لگا کو. لیں میری. اب آپ گھنٹہ تقریر کرتے رہیں, یہ نہیں ہے 5 منٹ. اوکے بھائی بھائی 5 منٹ ٹائم کریں. آپ ٹائم تمیز لگا, آدمی ہے, گفتگو کے بیچ میں یہ شروع میرے ہو خیال جاتا میں ہے. ٹائم لگا لیں, زیادہ بہتر ہے. 1 منٹ میں بات کرتا ہوں بھائی, خاموش ہو جائے. 1 منٹ دیکھیں, آپ میں نے جو حوالے دکھائے تھے طارق بھائی, وہ اس لیے دکھائے تھے کہ جو لوگ کہتے ہیں امام عسکری علیہ السلام کا بیٹا ہی نہیں تھا, تو ان کے مقابلے میں کہ بھئی انہوں نے تسلیم کیا کہ امام عسکری علیہ السلام کا بیٹا تھا, تو یہ تو بہت سارے علماء نے تسلیم کیا نا, ان کے علماء نسب وغیرہ وغیرہ نے. لیکن ان کے بیچ میں, انہی علماء کے بیچ میں ایسے افراد بہت سارے ہیں جنہوں نے تسلیم بھی کیا کہ امام مہدی یہی ہیں. مثلا بعض جو متعصب ٹائپ کے ہیں, ذہبی صاحب کے ٹائپ جیسے, وہ کہتے ہیں نہیں یہ امام مہدی نہیں ہے, ان کا بیٹا تھا, وہ سرداب میں غائب ہو گئے, پھر وہ سرداب میں مر گئے. بھائی تو یہ تو کسی حدیث میں نہیں کہ وہ سرداب میں غائب ہو گئے, اور کسی حدیث میں نہیں کہ وہ مر گئے. تو آپ کہاں سے کہتے ہو مر گئے؟ تو ہم اس کے وہ جملے نہیں مانتے, اور ان کا یہ جملہ بھی کہ یہ بھئی امام مہدی نہیں ہے, وہ بھی ہم نہیں مانتے. بھئی وہ ہماری کوئی حجت نہیں ہے. اصل بات یہ ہے کہ آپ کے مؤرخین نے فرمایا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کا صاحبزادہ ہے, ان کا پیدائش ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا. اور اس کے ساتھ بہت ساروں کا یہ قول بھی ہے کہ وہی امام مہدی ہیں. تو میں نے کبھی ادعا نہیں کیا کہ آپ کے سب علماء نے کہا کہ امام عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے وہ امام مہدی ہیں. میں نے کبھی ادعا ہی نہیں کیا جو آپ مجھ پہ حجت بنا رہے ہیں کہ بھئی آپ نے ذہبی نے تو نہیں بولا. میں نے کب بولا کہ ذہبی نے بولا کہ امام عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے امام مہدی ہیں؟ میں نے کبھی یہ ادعا نہیں کیا. میں نے کہا انہوں نے تسلیم کیا ہے کہ امام عسکری علیہ السلام کے صاحبزادہ ہے. تو جو حضرات کہتے ہیں کہ شیعوں کا 12واں امام کا وجود ہی نہیں ہے, پیدا ہی نہیں ہوا ہے, تو ان کی بات غلط ہے نا. ان پہ حجت ہے کہ 12ویں کا پیدائش ہے, ثابت ہے. تم کہتے ہیں وفات ہو گئے, دکھاؤ بھئی کس کتاب میں لکھا ہے وفات ہوا ہے, کس تاریخ میں لکھا ہے. ابھی تو وہاں پہ تو موجود تو نہیں تھا کہ وہ کہہ دے وفات ہوا ہے. وہ اپنے تعصب سے کہہ رہا ہے کہ وفات ہوا, یا یہ کہہ رہا ہے کہ وہ سرداب میں غائب ہے, شیعوں کا عقیدہ وہ سرداب سے اٹھے گا. یہ تو کسی شیعہ کا عقیدہ ہی نہیں. عرض یہ ہے کہ آپ کے بہت سارے اعلام نے تسلیم کیا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہی امام مہدی ہیں. یہ میں نے آپ کا چاہیں تو آپ کی کتب سے دکھا دوں. لیکن جو حوالے ہم نے دکھائے تھے وہ کس مقصد کے لیے, یہ دکھانے کے لیے کہ امام مہدی علیہ السلام کے صاحبزادے کی پیدائش ہوئی ہے. جی سر, امام عسکری علیہ السلام کی پیدائش ہوئی ہے. سمجھ آئی نا بات آپ کو؟ آپ نے فرمائی ہے بس. ہاں جی, یہ چاہ دی گھٹ بھی دینی مینوں, کلے نہیں پی جانی. ہاں جی, اچھا جی.
اب میں گفتگو کر رہا ہوں، جتنا میں نے ٹائم دیا ہے مجھے بھی ٹائم اتنا دینا ہے. ان کے لیے 7 منٹ ٹائمر گفتگو لگا کی ہے دیں. انہوں نے. او بھائی ڈاکٹر جس صاحب جو شخص ٹائمر لگا اعتراض دیجیے. کرتا ہے سوال کرنا ہے، اعتراض کرنے میں ٹائم نہیں لگتا. اچھا بات سنیں. آپ تو استدلال اچھا تو کر نہیں رہے نا. بات سنیں. آپ تو کسی پوائنٹ کو تھوڑا- پروف تو نہیں کر اچھا رہے بات نا. سنیں. آپ تو نیٹ صرف کا اعتراض بھی- کر رہے ہیں. اعتراض کرنے، سوال میرا کرنے میں تو نیٹ کا ٹائم نہیں بھی لگتا، slow ہو گیا. جواب دینے میں ٹائم لگتا ہے. اچھا بات سنیں. نہیں بات تو سنیں. میں پروف کر رہا ہوں نا، بات سنیں. آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں نے آپ پر جھوٹا الزام لگایا ہے، اور آپ غیر پر میں نے یہ لفظ استعمال کر بجی بک بک کر رہے، یہ کر رہے فلاں. اچھا میں نے آپ سے جو سوال کیا ہے وہ سوال یہ کیا ہے کہ آپ نے کہا تھا آپ کے محدثین کا قول ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی ہے. ایک حدیث دکھاؤ کہ پیدائش نہیں ہوئی. بات تو سنیں. مجھے آپ بیچ میں بول رہے ہیں، مجھے بات کرنے دینا. آپ نے 7 منٹ گفتگو یا 8 منٹ. بات سنیں. بس آپ، میں بولوں گا، آپ نے نہیں بولنا. آپ نے جو کچھ کہا میں نے سنا ہے خاموشی سے. حدیث اچھا، دکھاؤ. ٹائم- دیکھو ٹائم- ٹائم اچھا، لگا بات بس یہ ہے- تم مناظر جیت گئے. حدیث دکھاؤ کہ ان کی پیدائش نہیں ہوئی. یار اپنی ٹائم کتاب پورا کر رہے ہیں. ضعیف حدیث دکھاؤ. میری بات سنیں. آپ نے جو باتیں کی آپ اس کے ذمہ دار ہیں. پہلے نمبر پر آپ جھوٹ بول رہے ہیں کہ میں نے یہ بات نہیں کی کہ امام زابی مانتے ہیں کہ جی امام مہدی پیدا نہیں ہوئے. آپ نے یہ بات کی ہے کہ امام زابی، آپ نے بیٹے والی بات نہیں کی کہ بیٹا ان کا جی وفات پا گیا، یہ غلط کہتے نہیں. آپ نے خاموشی سے سننا ہے. آپ نے یہ بات کی امام زابی کہتے ہیں آپ کہ امام زابی کو مہدی گولی پیدا مارے ہو ہیں. گئے. زابی نے صحیح بولا. آپ یہ دکھائیں نا کہ آپ نے کہا کہ آپ کے محدثین کا موقف ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی پیدائش نہیں ہوئی. دکھاؤ حدیث دکھاؤ. حدیث دکھاؤ. پیدائش نہیں ہوئی. خاموش. آپ نے، میں 7 منٹ بول رہا ہوں. اچھا بات سنیں، آگے میں سنا. جب مناظرہ آگے چلے گا، دیکھو نا، آپ اپنی قابلیت، اپنی ثقافت ثابت کریں، اس کے بعد ہم چلتے ہیں آگے. کیونکہ آپ نے جو باتیں کی ہیں اس کے بعد ہم جو گفتگو چل رہی ہے نا ترتیب سے. او بھائی میرا اعتراض یہ مناظرہ تھا تو ہم نے کب مانا کہ آپ سے مناظرہ ہو رہا ہے؟ شیخ صاحب شیخ صاحب ایک منٹ یہ کہہ رہے ہیں مناظرہ. کس بات کا مناظرہ؟ ایک منٹ طارق بھائی، ایک منٹ. جی جی، مناظرہ ایک منٹ کس بات کا؟ عثمانی صاحب، کس نے بولا آپ سے عثمانی صاحب، مناظرہ؟ ایک آپ سیکنڈ. ادھر آئے تھے سوال کرنے کے لیے. آپ نہیں آئے تھے ادھر مناظرہ کرنے کے لیے. بھائی صاحب، اصل میں بھائی میرے صاحب، پاس مناظرہ کس نے بولا مناظرہ ہونا ہو رہا ہے آپ سے؟ آپ نے کہا تھا آپ پہ اعتراض ہے، میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں. کب آپ ادھر آئے تھے مناظرہ کرنے کے لیے؟ پیدا ہو گئے نہیں کی انہوں نے بات. عثمانی صاحب آپ کی آواز بھی نہیں آ عثمانی رہی. صاحب، آپ دیکھو عثمانی صاحب، آپ سے مناظرہ نہیں ہو رہا. اگر آپ اس غلط فہمی میں ہیں کہ آپ سے مناظرہ ہو رہا ہے، نہ آپ مناظر ہیں، نہ آپ میں یہ گنجائش ہے مناظرہ کرنے کی، اور نہ میں آپ سے مناظرہ کروں گا. ٹھیک ہے نا؟ اگر آپ ادھر آئے تھے سوال کرنے کے لیے تو آپ اس غلط فہمی سے نکل جائیے کہ آپ مناظرہ کر رہے ہیں. بیٹے بات تو سنیں، بات سنیں. مناظرے سے پہلے کچھ سوالات ہوتے ہیں نا، تاکہ وہ چیز، تاکہ آج اور موقع. کس نے بولا کہ آپ سے مناظرہ ہو رہا ہے؟ پہلے ویڈیو میں آپ نے کہا کہ عثمانی صاحب، پیدا ہو گئے، آج انکار عثمانی کر صاحب، گئے. عثمانی بات صاحب، سنیں، مجھے بات کرنے دیں. عثمانی صاحب ایک سیکنڈ. اصل میں میرا بھی کام ایسے اس بات وقت کریں. ہی شروع اچھا، ہوتا ہے کہ ایز اے آپ نے ماڈریٹر. المنتظم، بات سنیں، المنتظم. میری میں بات سب سن بات رہے کرتا ہیں ہوں، آپ مجھے بات کرنے دیں. عثمانی میں صاحب، سب بات سنیں. عثمانی صاحب المنتظم میری، فی تاریخ الامم، انہوں نے عبد الرحمن ابن جوزی پر بھی یہ بات کی ہے کہ جی انہوں نے اپنی کتاب میں المنتظم میں لکھا ہے صفحہ نمبر 130 پر کہ جی امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں، جبکہ انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کی. اشعار ہیں، انہوں نے ائمہ کی بات کی ہے، امام مہدی کی بات نہیں کی کہ امام مہدی پیدا ہو گئے ہیں اس کے بعد وہ آئیں گے اس طرح غیب میں. ان کا کوئی موقف نہیں. اگر یہ ثابت کر دیں امام آپ کا زابی پوائنٹ رحمہ آ اللہ، گیا جی، آپ کا امام پوائنٹ آ محمد گیا یہ عثمانی محمد صاحب. بن احمد سفاری عثمانی رحمہ صاحب آپ اللہ، مجھے سن اور اس سکتے ہیں؟ طرح کیا کہتے ہیں، اس کے بعد یہ امام بن جوزی اور وفات العیان ابن خلقان. وفات العیان ابن خلقان میں کیا ہے، وہاں بھی یہ کاظمی الفاظ ہے صاحب کہ میری زعم آواز آپ شیعہ، سن سکتے ہیں؟ شیعہ کا موقف ہے. انہوں نے بھی یہ 4 کتابیں، 4 محدثین. بات تو تو پھر سنیں، ان کو مجھے میری بات کرنے پہلے دیں. انہوں نے اس کو بات کی، کہیں آپ نے سنی، میں نے سنی. میری بات مجھے تو سننے نا. 4 محدثین اہل سنت پر الزام لگاتے ہیں کہ جی ان کا موقف امام مہدی پیدا ہو گئے. او بھائی، وہ بات کریں امام محمد بن آپ حسن سمجھ ہی نہیں رہے تاریخ بات کو. وفات پیدائش. آپ سمجھ ہی نہیں رہے بھائی صاحب. آپ آپ کی ساری غلط ویڈیو فہمی میرے سے پاس نکل جائے نا. موجود ہے، میں آپ کو سمجھاتا ہوں، ایک دفعہ ان پھر کے سمجھا ساتھ میں دیتا ہوں. لگاؤں گا. ایک دفعہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں بھائی. آپ ایک دفعہ نہیں پھر سنیں. سمجھا ہے، مجھے بات کرنے سے پہلے. نہیں اور بھائی اچھا میں بات آپ ختم فضول کرتا سب ہوں. کا اگر ٹائم آپ ضائع کر سنتے رہے ہیں نا. اگر آپ سنتے ہیں میں بات ختم کرتا ہوں. دیکھیں آپ کے آپ علماء دیکھو آپ کے علماء میں ایک منٹ آپ سنیں نا، ایک منٹ بات. محدثین کو مانتا، ہم آپ کے محدثین کو نہیں مانتے. اور بھائی میں ایک دفعہ آپ کو بتاتا ہوں، ہمیں پتہ ہے آپ کے علماء اثنا عشری نہیں ہیں. آپ کے علماء اثنا عشری نہیں ہیں، ہمیں پتہ ہے. آپ میں سے بعض متعصب حضرات کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا کوئی صاحبزادہ نہیں تھا، اس لیے شیعوں کا امام مہدی کا پیدائش ہی نہیں ہے.
ہم آپ کی کتابوں سے دکھاتے ہیں کہ آپ کے علماء کہتے ہیں کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کا بیٹا تھا. ہمارے نزدیک وہی امام مہدی ہیں. تو اس لیے امام مہدی علیہ السلام کی ولادت آپ کی کتابوں سے ثابت ہے. گرچہ وہ بحیثیت امام مہدی اس کو سب نہیں مانتے، لیکن اس حیثیت سے کہ وہ امام حسن عسکری علیہ السلام کے صاحبزادے ہیں، ان کی پیدائش کو انہوں نے تسلیم کیا. آپ اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ان دو باتوں میں بڑا فرق ہے. ایک کہتا ہے کہ امام حسن عسکری علیہ السلام کی وفات ہوگی، ان کا کوئی بیٹا ہی نہیں تھا. دوسرا کہتا ہے نہیں، ان کا بیٹا تھا. تو ہم آپ کی کتابوں سے ثابت کرتے ہیں ان کا بیٹا تھا. اب وہ بیٹا کیا وہ امام مہدی ہے یا نہیں؟ آپ کے بعض علماء نے تسلیم کیا کہ وہی مہدی منتظر ہے. دوسرے کہتے ہیں نہیں، وہ مہدی منتظر نہیں ہے، وہ جو بھی ہیں وہ انکار بھی نہیں کرتے، ثابت بھی نہیں کرتے نا. کہتے ہیں ان کا بیٹا، بس ان کا امام عسکری علیہ السلام کا بیٹا تھا. عثمانی صاحب کو بتائیں کہ وہ ناظرین دیکھو، صرف ابن جوزی کا اسے کہتا میں نے جھوٹ بولا. طارق بھائی دیکھو، یہ تذکرۃ الخواص ہے علامہ صرف ابن جوزی کا. یہ تہران میں چھپی ہے. یہ بہت بڑے عالم جماعت مخالفین کا، ان کا تذکرہ اگر ان کا زندگی نامہ چاہیے تو میں دکھا دیتا ہوں. فصل فی ذکر الحجۃ المہدی. یہ تو نہیں کہتے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے. ہوا اسم شریف ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اسم گرامی ہے. ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ الرضا ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن علی ابن ابی طالب علیہ السلام. شیعوں کے 12 اماموں کے نام ہیں یہاں پر، ٹھیک ہے نا. وکنیتہ، معاف کیجیے گا، وکنیتہ ابو عبد اللہ و ابو القاسم وهو الخلف الحجہ صاحب الزمان القائم المنتظر. والتالی، یہ ان کا القاب ہے. یہ سبت ابن الجوزی یہاں پہ نہیں کہہ رہے یہ شیعوں کا عقیدہ ہے، وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے، ٹھیک ہے نا. وہ اپنا عقیدہ بتا رہا ہے. وهو آخر الائمہ، یہ آخری امام ہے. یہ کب میں نے یہ کہاں اس نے لکھا کہ شیعہ اس طرح کہتے ہیں؟ اس نے اپنا عقیدہ ظاہر کیا. جواب دے دو. اب بات سنیں، ابھی فراڈ کر رہے ہیں آپ، مجھے نکال دیتے ہیں ویڈیو سے. آپ آدھا گھنٹہ لگے رہتے ہیں، مجھے 2 منٹ بات نہیں کرنے دیتے. کیوں بھائی؟ آپ کو کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ آپ کے اندھے لوگ کھڑے ہیں، اندھے لوگ آپ کے ساتھ ہوتے ہیں، اس لیے آپ جھوٹ بول رہے ہیں. آپ کی ویڈیو میرے پاس موجود ہے. آپ کا تھمبنیل یہی ہے، آپ کا ٹائٹل یہی ہے. پھر اس بندے کے ساتھ آپ نے گفتگو کرتے ہوئے کہا امام مہدی پیدا ہو گئے، یا اہل سنت مانتے ہیں. بتائے کہاں ہیں؟ یہ دکھایا نا. میں 1 لاکھ روپے انعام دوں گا اگر آپ نے یہ بات نہ کی ہوئی. بتاؤ ابھی. آپ نے ابھی کہا تھا کہ سبت ابن الجوزی کے متعلق میں نے جھوٹ بولا. آپ نے کہا تھا نا. میں نے تو نہیں کہا کہ سب اہل سنت کہتے ہیں امام مہدی کی پیدائش ہوئی. میں نے یہ تو نہیں کہا نا. میں نے کہا اہل سنت کے ہاں کوئی حدیث نہیں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کی ولادت آخر الزمان میں ہوگی. میں نے یہ کہا. میں نے یہ کہا کہ بعض علماء اہل سنت مانتے ہیں. میں نے رافضی گمراہ ہو گئے عقیدے کی وجہ سے. آپ اسی عبارت سے یہ ثابت کر رہے ہیں کہ دیکھو جی اہل سنت مان گئے. کہاں زلال رافضی؟ جھمکے لگاؤ دکھاؤ. یہ تذکرۃ الخواص ہے. دکھاؤ زلال رافضی کہاں لکھا ہے؟ اس میں زلال رافضی کہاں ہے؟ دکھاؤ. آپ نے کن کتابوں کا حوالہ کیا؟ یہاں کہاں امام مہدی غائب ہیں؟ امام مہدی غائب ہوں گے، واپس آئیں گے، ان کا نظریہ بتائیں. عثمانی صاحب میں نہیں کہتا کہ آپ کے سب علماء کہتے ہیں. امام مہدی کا اور کتابیں حوالے پڑھی کی کتابوں سے. چلیں آپ بات کریں بھائی. ہاں جی، مسئلہ یہ ہے آپ نے. اچھا عثمانی صاحب نہیں بات سنیں. آپ نے میری بات سن رہے ہیں؟ میرے پاس ویڈیو موجود ہے کہ آپ نے جھوٹ بولا ہے. اپنے ساتھ میں گونگلو بٹھا کے وہ تو خاموش عثمانی صاحب تعریفیں کریں آپ کی. بس میری آواز نہیں سن رہے؟ آواز آ رہی ہے؟ آپ نے ویڈیو سے نکالا کیوں ہے؟ میرا ٹائم میوٹ کیوں کیا بتائیں؟ میں نے نہیں نکالا. ممنون حسین سے بھی بدتر صدر ہے. عثمانی صاحب میری مجھے یہاں سے نکال کر نہیں. اچھا مجھے نکال عثمانی صاحب ٹائم کیوں کیا؟ عثمانی صاحب آپ لائیو ہیں اس وقت. آپ کو درمیان میں ایک آدھ بار میں لائیو اس لیے کہہ رہا ہوں. آپ ان کو 10 منٹ ٹائم دیتے، مجھے 2 منٹ. اچھا مجھے ان کی گفتگو میری کو نکال دیتے ہیں. آپ میری بات سنیں، میں آپ کو 10 منٹ دوں نا. آپ بات سنتے ہیں کسی کی؟ آپ بات سنتے ہیں کسی کی؟ میں 10 منٹ دوں آپ کو. تو چپ کر کے سنتا ہوں. 10 نہیں، منٹ آپ مناظرہ کر. دیکھ لیں. میری بات آپ سنیں گے؟ کیا مسئلہ ہے؟ آپ بات سنیں گے؟ آپ بات سنیں گے؟ بات سنیں پلیز. او بھائی بات سن لیں. آپ ایک تو بدگمانی نہ کریں. یہ ہوسٹ کیسا ہے جو 10 منٹ اس کو دیتا 2 منٹ مجھے؟ آپ میری عرض سنیں. میں آپ کو ٹائم لے کے دوں گا. مجھے ایز اے ماڈریٹر او بھائی اللہ کے بندے مجھے ایز اے ماڈریٹر کوئی کام آگے بات تو کرنے دینا. آپ آئے تشریف لائے، ہم نے آپ کو خوش آمدید کہا.
آپ یہاں جی پروگرام، اب آپ کے کچھ اعتراض سن لیجیے گا، فارمیٹ سن لیں پروگرام کیسے ہوتے ہیں. آپ کہتے ہیں میری اتنے لاکھوں اعتراض فالوورز نہیں ہیں. ہے. دیکھیں موضوع کرنے گزارش سے ہے، گزارش سن، بس آپ میری بات ہی نہیں سنتے انہوں نے کسی کہا کی. بھی آپ کو اعتراض کیا اس عقیدے نظری پر. آپ بات ہی نہیں سن رہے کسی کی. ہمیں، میں اس وقت سے چپ بیٹھا ہوں، مجھے بھی 1 منٹ بات کرنے دیں. 1 منٹ مجھے صرف بات کرنے دیں، 1 منٹ صرف پلیز. میں گزارش یہ کر رہا ہوں، آپ ماشاءاللہ سوشل میڈیا کے پرسن پھر بول پڑے. آپ سوشل میڈیا پر بیٹھتے ہیں، 4-5 چینل چلا رہے ہیں، لاکھوں آپ کے فالورز آپ کو دیکھ رہے ہیں. میں گزارش کرتا ہوں اب میری بات سن لیں، کیونکہ میرا بھی امیج جاتا ہے نا کہ میں ماڈریٹر ہوں. آپ نے ایسے شخص کیا ہے نا، میں یہاں ایک ماڈریٹر کے بات کروں. گزارش ہے کہ آپ تشریف لائے، ہم نے آپ کا تعارف کرایا شیخ صاحب سے پہلی دفعہ. میں ایک مناظرہ کرانے کے لیے آؤں، ایک سنی عالم دین پیچھے میرا انتظار کر رہا ہے، اس کا یہ فارمیٹ تھا کہ ہم مناظرہ شروع کریں. آپ کا درمیان میں آنا، دعا سلام کے بعد آپ نے ایک اعتراض اٹھایا. وہ جو اعتراض آپ نے سن لیں، جو اعتراض میرے ساتھ مناظرہ طے تھا بھائی، میں درمیان میں نہیں آیا. نہیں 1 منٹ، مناظرہ ہے آپ کا. مناظرہ اگلے سے فریق ثانی سے پوچھا جائے گا نا. دیکھیں پہلے آپ آئے، میری بات 15 دن ہو گئے میرے پاس مجھے ثبوت موجود ہے. مناظرے کے لیے نہیں آپ آئے. مناظرہ ہوتا تو میں درمیان میں بولتا، میں ٹائم آپ کو کہتا سٹارٹ، تو پھر آپ سٹارٹ کرتے. ادروائز آپ بولے جا رہے ہیں، وہ بھی میں چپ کر کے بیٹھا ہوں. میرا ابھی کام شروع نہیں ہے ماڈریٹر کا. ماڈریٹر کا کام شروع نہیں ہے. پلیز پیارے بھائی عثمانی صاحب، آپ تحمل کریں. انشاءاللہ اگر آپ بات کریں گے تو آپ کو مزید بات کرنے کی بھی ہم ٹائم دیں گے، سب کچھ ہوگا. آپ نے پہلے آتی دعا سلام کے بعد کا مجھے یہ اعتراض ہے، اشکال ہے، ٹھیک ہے. آپ نے یہ غلط بیانی کی فلاں ویڈیو میں، فلاں ویڈیو، ٹھیک ہے. اور آپ نے کہا، اور کیا کہا آپ نے؟ کہا کہ مجھے اعتراض ہے، آپ نے 4 ہماری سنیوں کی کتابوں کا حوالہ دیا ہے، امام ذہبی کا، امام جوزی. اس میں آپ نے یہ غلط باندھا کہ اس میں حوالہ لا کر آپ نے کہا کہ وہ کہتے ہیں جی امام محمد جو ہے پیدا ہو گئے حسن عسکری کے بیٹے. تو وہ اعتراض انہوں نے پیش کر دیا. اب آپ رک جائیں، آپ نے بھی، انہوں نے بھی بغیر ٹائم کے، یہ بغیر ٹائم. ناظرین، محترم ناظرین، محترم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں بغیر ٹائم کے یہ اوپن گفتگو ہوئی ہے. اب اگر آپ نے آگے گفتگو کرنی ہے، کائنڈلی پلیز اس کے بعد ہم ٹائم لگاتے ہیں. سب کچھ ہوا ہے. آپ نے دعویٰ پوچھا ہے، جواب ہے. بات سنیں. میں نے ان آپ سے کے پوچھا کیا اندر اتنا ٹاپک ہے، تحمل نہیں ہے مجھے. بات کی ہے. 1-2 میں نے منٹ کہا نہیں یہ آپ نے بات کرنے دی. مناظرہ کے متعلق تاکہ کل کو خود میرے اوپر نہ کوئی الزام لگا دیں، نہ کوئی بات کر دیں. بات سن، میں نے ان کی آؤٹ آف کانٹیکٹ سے ان کی ویڈیوز دیکھی میں نے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ جب موضوع ہے امام مہدی کا، اور اس مناظرہ شروع کرنے سے پہلے کچھ شرائط ہوتی ہیں. شرائط یہ ہے کہ ایماندار ہو. بات تو سنیں، مجھے بات کریں. اب یہ بتائیں، مجھے نہیں بات آپ نے کرنے دی، میں نہیں آپ کو بات کرنے دی. آپ یہاں آپ نے مدعا پیش کیا ہے، مدعی ہے. کیا دعویٰ پیش کیا آپ نے؟ کیا دعویٰ پیش کیا آپ نے؟ بولے دعویٰ کیا آپ کا، لکھیں مقدمہ لکھیں. کیا دعویٰ پیش کیا آپ نے؟ نہیں، جواب دعویٰ نہیں. اب دعویٰ، پھر دعویٰ انہوں نے رکھا ہے. آپ نے جواب دعویٰ کیا پیش کیا؟ بھائی یہاں تو کوئی یہ کوئی مناظرہ نہیں تھا، یہ اوپن، ابھی اوپن بات تھی. گفتگو اس کے بعد مقدمہ آپ نے رکھنا تھا. آپ مجھے بتائیں، آپ اس میں گفتگو میں کیا ہے؟ مدعی ہیں، مدعی ہیں، مدعا علیہ ہیں، کیا ہیں؟ مدعی ہیں، مدعا علیہ ہیں، کیا ہیں؟ یہ مدعی ہیں، میں مدعا علیہ. اچھا جی، ایک ساکت ہو جائیں پلیز، ساکت ہو جائیں پلیز، ساکت ہو جائیں. اچھا جی، شیخ صاحب آپ نے ان سے کمٹمنٹ کی ہے یہ اس پر امام مہدی کی غیبت کبریٰ صغریٰ پر؟ آپ کو پتہ ہے یہ درایت ہے کہ تعزیت دینے کے لیے آئے آپ نے بولنا نہیں ہے. میں آپ کو پورا موقع دوں گا. میں سمجھ رہا تھا کہ یہ تعزیت دے کر یہ چلے جائیں گے، پھر انہوں نے کہا اعتراض ہے. اجازت دیں شیخ صاحب، اجازت دیں. دیکھیں بات تو میں نے آپ کو کہا کہ آپ چپ کر جائیں، آپ ان کو بات کرنے دیں. پھر منتظم صاحب آپ بات سنیں. یہ بتائیں اللہ کو حاضر ناظر کر کے، کیا آپ نے ان کی دوران گفتگو کے دوران مجھے میوٹ نہیں کیا؟ میرا ٹائم ان کو کیوں دیا؟ میں نے نہیں کیا. اجازت دینا بات کرنے کی. میں نے نہیں کیا. آپ نے، میں بولتا رہا ہوں کہ میری آپ نے ٹرم ان کو کیوں دی ہے؟ یہ بول رہے تھے مجھے ویڈیو سے نکال کر میرا یہ ایک مجلس کا، یہ ایک بات سنیں. میں 8 منٹ چپ کر کے میری بات سنیں. 8 منٹ خاموش رہا ہوں، آپ خاموش ہیں، مجھے کہتے ہیں چپ چپ، میں چپ. میں بولوں بھائی یہ ٹائم فضول و پوچھ ضائع ہو رہا ہے بھائی. یہ کوئی علمی گفتگو ہے نہیں، تو آپ نے یہ بولا میں نے یہ بولا، یہ کیا غلط بات ہے؟ نہیں کرتے عثمانی صاحب، موضوع طے کرتے نہیں کرتے. طارق بھائی پوچھ لے آپ اس طرح کریں عثمانی صاحب. بات سنیں. وہ بھائی نہیں ہوگا کہ آپ یہاں کچھ اور بیان کریں، کل کو کچھ اور بیان کریں، یہ معافی مانگے. اللہ یاری نے کوئی آپ کو کمٹمنٹ نہیں دی ہے. میں نے کمٹمنٹ دی تھی، سنو تو صحیح نا یار، کسی کی سنتے میرے پاس واٹس ایپ موجود ہے.
اور یار آپ چپ کی رہو، سکرین ایک منٹ پر چپ موجود ہیں. اور یار کیا چیز ہے بھائی آپ، اور کون لائے عثمانی کو؟ بھائی سن لو 2 منٹ، آج مناظرہ طے کرو، اگلے ہفتے تمہارا مناظرہ ہو جائے گا. تم بتاؤ طارق ایوان صاحب کو کہ آپ کا موضوع کیا ہے، آپ کا دعویٰ کیا ہے، اپنا دعویٰ رکھو، اگلا اگلے ہفتے 25 آپ کا دیکھا مجھے مناظرہ ایک ہو دن جائے نہیں گا. پتا آپ کو ایک دن کا جب بیٹھے سامنے بات کریں. طارق بھائی یہ کیا چیز بھائی، مجھے نہیں یہ پتا تھا بھائی، یہ اہل عثمانی حدیث صاحب صاحب جو ہے نا دیکھیں، کلے اگر آپ نے بات کرنی ہے نا علمی، خود آپ نے بڑے اچھے انداز میں دیکھیں بات بات کی، نہیں علمی بات ہوئی، بات آپ بات ہی نہیں کرنے ایسی دیتے. علمی بات نہیں ہوگی کہ آپ آپ آدھا ہمارے گھنٹہ تقریر کریں، مجھے 2 منٹ آپ بات کرنے دیں. آپ مجھے چلیں مطلب چلیں ویڈیو سے بھائی نکال چلیں اکیلے ریکارڈنگ کرتے رہے، یہ نہیں ہوگا. طارق بھائی میری ایک بہت ہو تجویز گیا سنیں، یار، آپ بہت دونوں ہو گیا. سب حضرات میری ایک تجویز سنیں، اجازت دیں شیخ صاحب. دیکھیں ان کو 1 گھنٹہ ٹائم دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے نا، ہاں جی ٹائم اس میں 1 گھنٹے میں ختم ہو جائے گا. بھائی یہ ان کا جو ادعا ہے، ان کا ادعا ظاہراً یہ ہے کہ میں نے غلط بیانی سے کام لیا، میں نے ان کی کتابیں دکھائی ہیں اور ان کتابوں میں نے غلط عبارات پڑھے ہیں، غلط ترجمے کیے ہیں، اور یہ میں نے غلط باتیں کی ہیں. تو ٹھیک ہے، یہ اپنا ادعا واضح طور پہ بیان کریں، مدعی یہ بن رہے ہیں بھائی، ٹھیک ہے نا، اس لحاظ سے مدعی یہ بن رہے ہیں، اور میں ثابت کروں گا، میرا کام یہ ہے کہ میں نے غلط بیانی نہیں لیا، میں نے ایمانداری سے بولی. اگر انہوں نے ثابت کیا کہ بھئی میں نے کوئی غلط ترجمہ کیا ہے، میں نے غلط بیانی کی، میں مان لوں گا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، میں مان لوں گا. تو انشاءاللہ ان کو 1 گھنٹہ دیتے ہیں، 1 گھنٹے چلو میں ٹھیک یہ ہے. ختم ہو جائے گا. اگلے ہفتے کا ان کو ٹائم نہیں دیتے، ابھی ختم ہو جاتی ہے یہ بات، گفتگو کر لیتے ہیں، تو اس میں ٹائم بھی جو ہے مساویانہ تقسیم ہوگا. صحیح ہے طارق بھائی؟ 10 منٹ لگائے طارق بھائی، 10 منٹ لگائے. 10 منٹ لگاتے ہیں. پہلے جی یہ اپنا 10 ادعا بتا دیں. 5 منٹ ہو جائیں. ادعا 2 منٹ میں بتاؤ شیخ صاحب، 2 منٹ میں اپنا ادعا بتاؤ. بات سنیں، ہمارا ٹاپک تھا امام مہدی کا. بات سنیں. اچھا جی ٹائم کیا ہوا؟ اچھا امام مہدی کا دعویٰ تھا. آپ نے دعویٰ کیا کہ ہمارے ہاں امام مہدی علیہ السلام اس طرح بھائی وہ پیدا ہو چکے ہیں، اس کے بعد مطلب غائب ہو چکے ہیں، اس کے بعد پھر قیامت کے نزدیک آئیں گے. وجوہات آپ نے بیان کی. اب دعوے پر میں نے ذرا یہ کی ہے کہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ جو دعویٰ کر رہے ہیں، آج یہاں یہ دعویٰ کر رہے ہیں، اس کے بعد آپ کا نقطہ نظر یہ ہے، کیونکہ آپ نے کہا یہ اعتراض کیا اس دعوے پر. میں نے کہا جی آپ یہاں پوری بات نہیں کر رہے. آپ اکثر جگہ پر آپ کی ویڈیوز میں یوٹیوب میں دوسرے لوگوں کے ساتھ اس طرح جیسے میں بیٹھا ہوں، آپ کے پتہ نہیں اپنے بندے ہوتے ہیں یا خاموشی کے ساتھ جی جی بالکل ماشاءاللہ جزاک اللہ یہ کہتے ہیں. تو آپ نے یہ باتیں کی ہیں. اب آپ مدعی بنے تھے، میں نے جواباً یہ چیزیں کی ہیں کہ آپ یہاں دعویٰ کچھ اور کر رہے ہیں اور وہاں لوگوں کو باتیں کچھ اور کر رہے ہیں. تو یا تو آپ معافی مانگ لیں کہ یہ ہمارے دعوے میں شامل نہیں ہے کہ اہل سنت کے یہ محدثین کا یہ موقف ہے، اور میں نے جو باتیں کی ہیں تو میں کیا ہے کہ اس پر معافی مانگتا ہوں تاکہ مجھے پتہ چلے میرے مناظرے میں اس طرح نہیں کریں گے آپ. ٹھیک ہے، سیدھی سی بات ہے. 4 محدثین کی میں نے بات تو کی ہے ابھی آپ کا اور میرے اعتراض پاس یہ ویڈیو شیخ موجود ہے. صاحب دیکھیں شیخ صاحب، موضوع بات ایک کریں موضوع پہ ابھی 10 دیکھیں، منٹ نہیں ہوئے. ایک موضوع پہ بات ہوگی نا. آپ کا اعتراض مجھ پر ہے، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے غلط بات تو بیانی سے چل رہی کام ہے لیا نا. نا، وہ یہی ہے نا. تو ٹائم ضائع نہ کریں بھائی، ٹائم ضائع نہ کریں. میں نے آپ سے سوالات کیے ہیں. دیکھیں 1 گھنٹے سے زیادہ آپ کو ٹائم نہیں ملے گا اس موضوع پر. سنا 1 گھنٹے میں آپ اپنا مدعا ثابت کریں گے کہ میں 1 نے گھنٹہ غلط نہیں کہہ بیانی رہا سے میں کام بات لیا نہیں ہے، کرنا. اور میں سنوں گا بھائی، میں جواب دوں گا، ٹھیک ہے نا بھائی. 1 گھنٹے کا کیا ٹائم ہے؟ 10 منٹ بات کریں گے نا. دیکھیں ٹائم یہ ہوتا ہے. ہاں یہ ٹھیک ہے. ہاں جی یہ ٹھیک ہے. 10 منٹ بات کر رہے ہیں، میں بات کر رہا ہوں نا. میں طارق نے آپ بھائی سے منظور ہے 4 بھائی؟ طارق کتابوں بھائی مطلب ایک حوالے منٹ، طارق دیے. بھائی سے سنتے ہیں کہ وہ کیا فرما رہے ہیں. مجھے منظور وہ مجھے کریں بات گے تو کرنے میں دیں گے. منظور ہوں گا نا. جی سر. ارے بات تو سنیں، ہماری گفتگو چل رہی ہے. نہیں ہماری چل رہی. گفتگو طارق چل بھائی رہی سے ہے اس گفتگو چل رہی. ٹاپک پر. طارق بھائی ماڈریٹر چار کے طور سوال پہ آپ کو کیے. ماننا پڑے گا. طارق بھائی کا اور میری بات نہیں کاٹ سکتے بھائی. اب جب مناظرہ شروع ہوگا نہیں نا. مجھے اگر میں یہ کیسا منیجر ہے بھائی؟ یہ شیخ صاحب یہ پلانٹڈ یہ گفتگو آپ کرا رہے ہیں، آپ مجھے یہاں سے سکپ کر دیں. نہیں نہیں یہ پلانٹڈ ہے بھائی. آپ کو غائب جانتے ہیں، آپ پلانٹڈ گفتگو. ہم ان کے سخت خلاف ہیں، ہمیں بہت سارے ان کے رائے سے اختلاف ہے. اور مجھے اہل سنت کے علماء لاتے ہیں بھائی، وہ میرے اہل سنت کے علماء لاتے ہیں. میں اب بات ہی نہیں سنتے موضوع تھا نہ بولو یار، عثمانی یہ صاحب بھائی. بیچ اور میں کیا نہ بولو یہ یار. سیاست کا بھائی، موضوع تھا. وہ کتاب کا میں نے موضوع تھا. کیا تھا؟ 1.5 رک تو جاؤ، رک کچھ جاؤ، 20 طارق صاحب کو بولنے دو یار. ارے بھائی بات تو سنیں. آپ نے کیسے یہ میری بات بات کر سنیں سکتے گے ہیں آپ کہ یہاں موضوع تھا امام مہدی کا. آپ نے کیا چپ کیا ہو جاؤ کہ ہم عثمانی آپ کے صاحب، ٹائمر لگانے پہلے کو لگے ہیں، چپ ہو اپنے جاؤ. پہلے او امام اللہ کے کے امام بندے ثابت یہ کرو، کیا ابو آپ پہ بکر کے عذاب فلاں ہو کا رہا ہے؟ او جیسے مطلب عثمانی وہ کرو. صاحب خاموش. آپ نے کیوں او کی؟ بھائی عثمانی صاحب، او بھائی عثمانی صاحب آپ کو میوٹ کیا اب میں نے آپ کو میوٹ کیا. بہت ہو گئی بدتمیزی. طارق احمد صاحب یہ مدعا بیان کریں گے اپنا، ٹھیک ہے جی. آپ ان کا 10 منٹ کا ٹائمر لگائیں اور پروگرام شروع کریں. یہ پھر بعد میں نا یہ بہانے بازی ہے ان کی، پھر یہ بھاگ جائیں گے. چلے جی آپ اناؤنسمنٹ کریں.
اچھا نہیں تھوڑا سا یار ایک منٹ ایک منٹ لیک سکتا عثمانی صاحب ایک منٹ بول سکتا ہوں